الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر مرد حضرات بآواز بلند، ہماری مائیں بہنیں بچیاں دھیمی آوازوں میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ربیع الاخر کے فیوز و برکات سے بھرپور مالا مال فرما۔ مولا ہم گناہ گاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی پکی محبتوں کی توفیق نصیب فرما، اور غوث اعظم کی محبت کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ کسی کہنے والے نے بہت خوب کہا، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جنہوں نے ماہ ربیع الاخر کی برکت والی شب میں حضور سیدنا سرکار غوث اعظم کے نام پر اس
پاکیزہ محفل کو سجایا ہے، اور قابل مبارکباد ہیں ہم اور آپ کہ جنہیں اللہ رب العزت نے غوث اعظم کے نام پر بارش کی پرواہ کیے بغیر یہاں آنے کی توفیق عطا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفل کے سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھ رہے ہیں شام ہی سے بارش کا موسم بنا ہوا تھا، اور جیسے جیسے پروگرام کا وقت قریب آیا ویسے ویسے بارش کی رفتار بھی بڑھتی چلی گئی۔ اس کے باوجود بھی آپ اس وقت یہاں آ کر بیٹھے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آپ یہاں کیسے اور کیوں کر آئے ہیں۔ دراصل جس محفل میں اس وقت ہم اور آپ موجود ہیں، یہ وہ محفل ہے جہاں پر خود سے آیا نہیں جاتا بلکہ رب کی جانب سے بلایا جاتا ہے۔ جو حضرات اوپر بیٹھے ہیں، جو حضرات نیچے بیٹھے ہیں، یقین جانیں ہم میں سے کوئی ایک بھی یہاں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے، آئے وہی ہیں جنہیں میرے رب نے توفیق عطا فرمایا ہے، اور جب رب نے آنے کی توفیق دی ہے تو یقیناً وہ ہمارا آنا بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ جب کبھی ایسی محفل میں شرکت کا موقع ملے تو نہ تھکن دیکھا کریں، نہ رات جاگنا دیکھا کریں، نہ دن بھر کی بھاگ دوڑ کی فکر کیا کریں، نہ موسم کی تبدیلی کی پرواہ کیا کریں، بلکہ یہ سوچ کر ایسی محفلوں میں آ جایا کریں کہ پتہ نہیں اب اس کے بعد ایسی محفل میں شرکت کا موقع کبھی ملے بھی یا نہ ملے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں اکثر کہتا ہوں رات ہر سونے والے کو صبح اٹھنے کی مہلت نہیں ملتی ہے۔ رات سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، تو اس میں اپنا کوئی کمال نہیں بلکہ صرف میرے مولا کا کرم ہے۔ آج رات سونے کے بعد صبح اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے، یہ ہماری مرضی پر نہیں بلکہ یہ رب کے فیصلے پر ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں ہر 24 گھنٹے میں تقریباً 1,70,000 انسان مرتے ہیں۔ ہر 24 گھنٹے میں ورلڈ وائڈ 1,70,000 موتیں ہوتی ہیں۔ ایسے میں اگر ہم کل رات زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں، کل بھی سانسیں چل رہی تھی اور آج بھی سانسیں چل رہی ہیں، کل بھی رگوں میں خون کی روانی جاری تھی، ابھی بھی جاری ہے، کل بھی سینے میں دل دھڑک رہا تھا، ابھی بھی دھڑک رہا ہے، تو اس میں اپنا کوئی کمال نہیں بلکہ صرف میرے مولا کا کرم ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جب کبھی ایسی محفل میں شرکت کا موقع ملے تو ایسی محفل میں ضرور آنے کی کوشش کیا کریں کہ انشاءاللہ۔ اس وقت ہماری سوسائٹی میں بہت ساری برائیاں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، چاہے وہ عمل کو لے کر ہو، چاہے وہ عقیدے کو لے کر ہو۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگرچہ معاشرے میں سینکڑوں ہزاروں برائیاں ہیں، عقائد کو لے کر، معاملات کو لے کر، اخلاق کو لے کر، کردار کو لے کر، ہماری اور آپ کی زندگی کو، لائف سٹائل کو، شب و روز کو لے کر، اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ ہم تمام خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگرچہ ہم 1450 سال کے بعد فتنوں کے دور میں پیدا ہوئے، لیکن پھر بھی میرے رب کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو کسی باطل فرقے میں پیدا نہیں کیا، اس نے ہمیں اور آپ کو اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، بلکہ میں آپ کو مطمئن کرتے ہوئے تمام باطل عقائد والوں کو چیلنج کرتے ہوئے یہ بات علل اعلان کہتا ہوں
کہ شروع سے لے کر اب تک جتنے ولی پیدا ہوئے اللہ نے سارے کے سارے ولی اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمائے ہیں. تو ہمارا تعلق اس جماعت سے ہے جس جماعت میں غوث و خواجہ پیدا ہوئے ہیں. ہمارا تعلق اس جماعت سے ہے جس جماعت میں آپ جانتے ہیں کہ مخدوم ماہمی پیدا ہوئے، محبوب الہی پیدا ہوئے ہیں. جس جماعت میں قطب ناسک پیدا ہوئے اور جس جماعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے اولیاء صوفیاء کو پیدا فرمایا ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، فتنوں کے دور میں ہر ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارا تعلق جس مسلک سے ہے، ہمارا تعلق جس مذہب سے ہے، ہمارا تعلق جس عقیدے سے ہے، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر قائم رکھنے کی کوشش کریں. بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، باپ دادا پردادا کے ذریعے ہم تک جو مسلک پہنچا، ہم تک جو دین پہنچا، ہم تک جو عقائد پہنچے، اب ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس کو باحفاظت ہم اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم نے اس میں لاپرواہی کی اور ہم نے اگر اس کا حق ادا نہیں کیا تو ہم یقیناً قصوروار ہوں گے کہ ہمارے باپ دادا پردادا نے صحیح مسلک، صحیح مذہب، صحیح عقیدہ ہم تک تو منتقل کر دیا، لیکن باحفاظت ہم اسے اپنی نسلوں تک منتقل نہیں کر سکے. اور اگر آپ اسے نسلوں تک منتقل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ اگر صحیح عقائد کو، صحیح مسلک اور صحیح مذہب کو اپنی آنے والی نسلوں تک ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ روڈ میپ کیا ہوگا؟ پلان کیا ہوگا؟ اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ کام کیا ہے؟ ہمیں اپنی نسلوں کو محض رسم و رواج والا سنی نہیں بنانا ہے، ہمیں اپنی نسلوں کو علم اور عمل والا سنی بنانا پڑے گا. اپنی نسلوں کو علم سے آراستہ کرو، اپنی نسلوں کو عمل کے سانچے میں ڈالو. اور علم اور عمل والا بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنی نسلوں کو علم اور عمل والا بنانے کے لیے آپ کو ان کا رشتہ علماء سے مضبوط کرنا ہوگا. یہ جو آپ کے شہر کے علماء ہیں نا، یہ جو آپ کے علاقے میں مبلغین ہیں نا، یہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی جو آپ کے شہر میں کام کر رہی ہے نا، اپنی نسلوں کو علم اور عمل والا سنی بنانا چاہتے ہیں، اپنے بعد ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو علماء کے قدموں سے وابستہ کر دو، ان کو تحریک سنی دعوت اسلامی کے دامن میں لا کر ڈال دو. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اگر آپ نے اپنی اولاد کو علماء کا دوست بنا دیا، اپنی اولاد کو علماء کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والا بنا دیا، اپنی اولاد کو تحریک سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کر دیا، تو آپ اطمینان سے دنیا سے چلے جانا. آپ کے جانے کے بعد آپ کی نسلیں نہ شرابی بنے گی، نہ جواری بنے گی، نہ چرسی بنے گی، نہ گنجیڑی بنے گی، نہ چکڑالوی بنے گی، نہ بوچالوی بنے گی، نہ مرزائی بنے گی، نہ قادیانی بنے گی، نہ سو کالڈ اہل قرآن بنے گی، نہ نام نیاد اہل حدیث بنے گی، بلکہ آپ مطمئن ہو کر جانا آپ کے بعد آپ کی نسلیں بھی خوش عقیدہ سنی مسلمان بنی رہیں گی انشاءاللہ. اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، ایک تلخ بات عرض کروں. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ جہاں تک سنائی دے رہا ذرا کہیں سبحان اللہ. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. بارش کی وجہ سے ڈسٹربنس تو نہیں ہے نا؟ آواز کلیئر ہے بالکل؟ توجہ سے سنیے. حضور غوث اعظم کی نسبت والا مہینہ چل رہا ہے، کریکٹ ہے؟ اب غوث اعظم کے نام پر جگہ جگہ پر محفلیں سجیں گی، بلکہ کئی جگہ پر تو 11 روزہ محفلیں ہوتی ہیں. جمعہ میں بھی خطابات ہوں گے.
غوث اعظم کے نام پر لنگر بھی ہوگا، ڈیگ بھی ہوگی، جلوس بھی نکلے گا، نعرے بھی لگیں گے، محفلیں بھی ہوں گی، نیازیں بھی ہوں گی. یہ سارا پروگرام ہم اور آپ کریں گے. کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہم غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں. میں نے ربیع الاول شریف میں ایک ایگزامپل دیا تھا. دنیا میں جتنے بھی مسلمان کہلانے والے فرقے ہیں، کیا بتائیے اہل سنت کے علاوہ کوئی 11ویں شریف مناتا ہے؟ آپ نے کہیں دیکھا ہو تو بتائے. کوئی نہیں مناتا. کیوں نہیں مناتے؟ میں نے ایک ایگزامپل دیا تھا. اگر آپ کے گھر بچہ پیدا ہو تو بچے کی پیدائش کی خوشی آپ منائیں گے کہ بازو والا منائے گا؟ جو باپ بنا وہ خوش ہوگا، جو ماں بنی وہ خوش ہوگی، جو نانا بنا وہ خوش ہوگا، جو چاچا بنا وہ خوش ہوگا، جو خالہ بنی وہ خوش ہوگی، جو پھوپھی بنی وہ خوش ہوگی، جو دادا بنا وہ خوش ہوگا، جو دادی بنی وہ خوش ہوگی. یعنی اس بچے سے جس کے تعلقات ہیں وہی لوگ تو بچے کی ولادت کی خوشی منائیں گے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم حضور کی 12ویں مناتے ہیں، غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں، غریب نواز کی 6ٹھی مناتے ہیں، ہم شہدائے کربلا کو یاد کرتے ہیں. صرف اہل سنت والجماعت کے لوگ ہی یہ تاریخیں کیوں مناتے ہیں؟ مسلمان کہلانے والے تو بہت سارے فرقے ہیں، لیکن وہ نہ 12ویں مناتے، نہ 11ویں مناتے، نہ 6ٹھی مناتے. صرف سنی کیوں مناتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری تاریخیں سنی صرف اس لیے مناتا ہے کیونکہ جن لوگوں کی ہم تاریخیں مناتے ہیں ان سب کے ساتھ ہمارا ہی تعلق ہے، باقیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. حضور کی آمد کی خوشی ہم مناتے کیونکہ حضور سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، حضور سے ہمارا رشتہ ناتا جڑا ہوا ہے. جن کا ڈسکنیکٹ ہو گیا، جن کا نیٹ ورک چلا گیا، ان کا حضور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ختم. تو حضور کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے تو حضور کی ولادت کی خوشی کیوں منائے؟ غوث اعظم سے تعلق ہی نہیں تو غوث اعظم کی 11ویں کیوں منائے؟ غریب نواز سے کوئی لینا دینا نہیں تو غریب نواز کی 6ٹھی کیوں منائے؟ سنی اس لیے مناتا ہے کیونکہ ان سارے بزرگوں سے اگر تعلقات ہیں تو اہل سنت والجماعت کے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے تعلقات اس لیے ہیں کیونکہ یہ وہی جماعت ہے جس جماعت میں یہ اولیاء صوفیہ پیدا ہوئے. اب میں جو بات عرض کر رہا تھا، توجہ ہے نا آپ کی؟ میں عرض کر رہا تھا غوث اعظم کے نام پر بہت کچھ ہوگا، لیکن اکثر جب کسی بزرگ کے نام پر محفل سجتی ہے، جب کسی بزرگ کی تاریخ منائی جاتی ہے، جب کسی بزرگ کا عرس پاک منایا جاتا ہے، تو زیادہ تر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ گھما پھرا کر اللہ کے اس ولی کی کرامات کو بیان کیا جائے. زیادہ تر کرامات کی طرف توجہ دی جاتی ہے شروع سے آخر تک. اگر غوث اعظم کی بات کریں تو غوث اعظم کی کرامات ہم اور آپ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں. 12 سال کی ڈوبی کشتی کو آپ نے تیرا دیا، ٹھوکر مار کر آپ نے مردے کو زندہ کر دیا، سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ غوث اعظم نے مرغا کھایا، ہڈیاں جمع کی اور قم باذن اللہ فرمایا، پھر سے وہ مرغا زندہ ہو گیا. یہ وہ کرامات ہیں جو ہم بچپن سے سنتے چلے آئے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بار بار ہر سال ہر بار ہمارے سامنے بزرگوں کی کرامات بیان کی جاتی ہے. میں کرامات کا انکار نہیں کرتا، ہم تو الحمدللہ کرامات کے ماننے والے لوگ ہیں، بلکہ میں یہ علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ تمام ولیوں کو اللہ نے جتنی کرامات عطا کی تھی، اللہ نے غوث اعظم کو ان تمام کرامات کا جامع بنا کر پیدا فرمایا ہے. دنیا میں آنے کے بعد کوئی عبادت اور ریاضت سے ولی بنا، کوئی تقوی و طہارت سے ولی بنا، کوئی کسی کی دعاؤں کی برکت سے ولی بنا، لیکن غوث پاک تو وہ ہیں جو ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے ہیں. اللہ نے باقی ولیوں کو 1 1 2 2 3 3 کرامات عطا کی، لیکن غوث اعظم کی کرامات بے شمار ہیں. غوث اعظم کو رب نے تمام کرامات کا جامع بنا کر بھیجا، تو غوث اعظم کو اللہ نے بہت سی کرامات عطا کی.
میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، لیکن موجودہ دور میں قوم مسلم کے حالات دیکھ کر آج جو ہمارا اخلاق ہے، کردار ہے، معاملات ہے، آج جو مسلمان کی لائف سٹائل ہے اور سوسائٹی میں تیزی سے بڑھتی برائیاں ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ دور میں اگر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی چاہیے تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے اولیاء اکرام کی کرامات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اولیاء اکرام کی تعلیمات بتانے کی ضرورت ہے۔ اگر رات کے 2-3 بجے تک غوث اعظم کی کرامات بیان کی جائے، رات کے 3 بجے تک کرامات سنتا رہا، عشاء پڑھ کر آیا نہیں اور گھر جانے کے بعد فجر میں اٹھا نہیں، تو رات کے 3 بجے تک کرامات سن کر اس نے کچھ حاصل کیا؟ سوائے کانوں کی لذت کے، سوائے کانوں کے چسکے کے، سوائے روایتی نعروں کے، سوائے جذباتی کرامات کے اس نے کچھ حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہاں، کل لوگ تعریف ضرور کریں گے، بہت زبردست بیان ہوا، یہ والی کرامت تو میں نے سنا ہی نہیں تھا یار، ایسا بیان تو میں نے آج سے پہلے نہیں سنا، بڑا مزہ آیا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں علماء کی موجودگی میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، بتائیں آپ نے کبھی نہ کبھی زندگی میں چٹنی کھائی ہوگی، کھایا کہ نہیں؟ روٹی بھی کھاتے ہیں آپ بتائیے چٹنی میں زیادہ لذت ہوتی ہے کہ روٹی میں؟ جی، لذت روٹی میں ہے کہ چٹنی میں؟ لیکن کیا کوئی صرف بیٹھ کر چمچ سے چٹنی کھاتا ہے؟ مزہ تو اس میں زیادہ ہے، پھر روٹی کیوں کھا رہے ہو؟ صرف چٹنی کھاؤ۔ اگر کوئی آدمی روٹی چھوڑ کر صرف چٹنی کھانا شروع کر دے تو کچھ مہینوں کے بعد چٹنی اس کو کھانا شروع کر دے گی، کریکٹ ہے کہ نہیں؟ چٹنی میں مزہ بہت ہے لیکن چٹنی زیادہ کھانا صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ روٹی میں لذت نہیں ہے لیکن روٹی صحت کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ محفلیں جو بزرگوں کے نام پر سجتی ہیں، یہ محفلیں کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہیں، یہ روایتی نعروں کے لیے نہیں ہے، یہ لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اپنی ذات منوانے کے لیے نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بعض لوگ تو اولیاء کی کرامات بیان کرنے پر آتے ہیں تو من گڑنت روایات بھی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں صرف کانوں کے چسکے کے لیے۔ میں یہ بھی بتا دوں، یہ بھی بتا دوں، یہ بھی بتا دوں تاکہ قوم کو لذت حاصل ہو جائے۔ مسلمانوں، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر اللہ رسول کی رضا چاہتے ہو، اگر دنیا اور آخرت کی سرخروئی چاہتے ہو تو آج کے دور میں اولیاء اکرام کی کرامات بیان کرنے سے کئی گنا زیادہ ضروری ہے اولیاء اکرام کی تعلیمات کو بیان کیا جائے۔ غوث اعظم کا تقوی کیسا تھا؟ غوث اعظم کے خوف خدا کا عالم کیا تھا؟ غوث اعظم کی شب بیداری کیسی تھی؟ غوث اعظم کی عبادات کیسی تھی؟ غوث اعظم کی تہجد کیسی تھی؟ غوث اعظم کی نمازیں کیسی تھی؟ غوث اعظم کا عشق رسول کیسا تھا؟ غوث اعظم خدمت خلق کیسے فرماتے تھے؟ غوث اعظم نے اپنے مریدوں شاگردوں کو کیا تعلیمات دی؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ غوث اعظم کا کھانا کیسا تھا، چلنا کیسا تھا، انداز گفتگو کیسا تھا، آپ کی تربیت و تعلیم کیسی تھی، آپ کا خدمت خلق کیسا تھا، آپ شاگردوں کو کیا بتایا کرتے تھے، کیا پڑھایا کرتے تھے، کیا راستہ دکھایا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر 2-4 گھنٹے کی تقریر میں غوث اعظم کی ایک بھی کرامت بیان نہ کی جائے، آپ بتائیے کیا کوئی غوث اعظم کی ولایت کا انکار کرے گا؟ ہم کرامات گنائیں گے تبھی انہیں کوئی ولی مانے گا، کرامات ایک بھی نہ بتائیں تو کیا کوئی ولایت کا انکار کرے گا؟ غوث اعظم کی تربیت کیا تھی، تعلیم کیا تھی؟ سنو، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت آئی اپنا بیٹا لے کر، آ کر کہتی حضور میرا بیٹا گڑ بہت کھاتا ہے، میرا بیٹا میٹھا بہت کھاتا ہے، آپ اس کو تنبیہ کر دیں، اس کو منع کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک کام کرو مائی، 2 دن کے بعد آنا۔ 2 دن کے بعد اب وہ بڑھیا بھی سوچنے لگی کہ اب 2 دن کے بعد شاید کوئی وظیفہ دیں گے، عمل بتائیں گے، چلی گئی۔ 2 دن کے بعد واپس آئی تو غوث اعظم نے اسے گود میں بٹھایا، پیار سے سمجھایا کہ بیٹا زیادہ میٹھا کھانے سے یہ نقصان ہوتا ہے، یہ نقصان ہوتا ہے، یہ نقصان ہوتا ہے، زیادہ میٹھا مت کھایا کرو، زیادہ گڑ مت کھایا کرو۔ جب آپ نے بچے کو سمجھایا اور کہا کہ اب لے جاؤ، نہیں کھائے گا، بچے نے وعدہ کر لیا، تو وہ عورت بڑی پریشان ہوئی، وہ کہنے لگی کہ حضور یہی باتیں تو
آپ 2 دن پہلے بھی کہہ سکتے تھے، آپ نے اس کے لیے 2 دن کے بعد کیوں مجھے بلایا؟ تو جانتے غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ یہ غوث پاک کی تعلیمات ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ مائی جب تو 2 دن پہلے آئی تھی نا، عبد القادر بھی میٹھا بہت کھاتا تھا، پہلے عبد القادر نے خود میٹھا بند کیا، پھر تیرے بیٹے کو منع کیا ہے، پھر تیرے بیٹے کو۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں پتا چلا کہ جو مبلغ ہوتا ہے، جو دین کا دائی ہوتا ہے، وہ لوگوں کو جس بات کی دعوت دیتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود عمل کرنے والا ہو، خود عمل۔ میں نے تو ایک صاحب کے بارے میں سنا، وہ صاحب رات بھر جلسے کرتے تھے، اور کسی نے ان سے کہا کہ آپ ممبئی آئے ہیں تقریر کرنے کے لیے یو پی سے، ہمارے علاقے کی مسجد ہی میں آپ ٹھہرے ہیں، میں پروگرام کے بعد آپ سے مصافحہ نہ کر سکا، میں نے سوچا فجر کے بعد آپ سے مصافحہ کر لوں گا، میں 3 دن سے مسلسل آ رہا ہوں کہ فجر میں ملاقات ہو جائے گی، چونکہ مسجد ہی میں آپ ٹھہرے ہیں تو آپ سے مصافحہ ہو جائے گا، رات بھیڑ بھاڑ زیادہ ہوتی ہے تو فجر میں آپ سے ملاقات نہیں ہو رہی، کیا بات ہے؟ تو جانتے انہوں نے مقرر صاحب نے کیا کہا؟ مقرر صاحب نے کہا کہ رات کے 2-3 بجے تک تقریر کروں اور فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں یا تو رات میں تقریر کروں گا یا تو فجر کی نماز ادا کروں گا، دونوں کام میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے، جو آدمی ایسا کہتا ہو کیا اللہ اس کی زبان میں تاثیر پیدا فرمائے گا؟ اس کی زبان میں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں کچھ سوالات قائم کرتا ہوں، میں کچھ سوالات آج آپ سے پوچھتا ہوں، وڑالہ والوں سے پوچھتا ہوں۔ ہم خاندانی سنی ہیں کہ الحمدللہ، اور بلند آواز سے، کوئی خطرہ تو نہیں ہے نا؟ بلند آواز سے کہیں ہم خاندانی سنی ہیں، ہمارے یہاں کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا، اذان سے پہلے درود پڑھنا، یا رسول اللہ کہنا، حضور کا نام سن کر انگوٹھا چومنا، یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ ہمارے یہاں تیجا، 8واں، 10واں، 40واں برسی سب جائز ہے۔ اولیاء کا عرس منانا، مزارات پر جانا، چادریں چڑھانا، یہ سب جائز ہے۔ امام حسین کے نام شربت، کھچڑا، سبیل، محفل، نیاز، حضور کی میلاد، سجاوٹ، لائٹیں، جھنڈا، جلوس، سب جائز ہے، کریکٹ ہے نا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، باپ دادا پردادا سب کرتے چلے آئے، اور یہی وجہ کہ ہم بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کی پریکٹس میں تھا، ہم بھی کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا انہیں کرتا وہ ہم بھی کر رہے ہیں۔ لیکن آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، پیدائشی سنی صدیوں سے میرے گھر میں، میرے خاندان میں یہ ساری چیزیں ہوتی چلی آ رہی ہیں، لیکن کل اگر کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھے کہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا کہاں لکھا ہوا ہے، ہم میں سے کتنے ہیں جو اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں۔ اور میں اپنی بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ کہ اس طرح کے سوال کرنے والے علماء کے پاس کبھی نہیں جاتے، وہ رسم و رواج والے سنی کو ڈھونڈتے ہیں، وہ جمعرات مزار پر جانے والے سنی کو ڈھونڈتے ہیں، وہ صرف جلسے میں نعرے لگانے والے، جلوس میں 4 گھنٹے پیدل چلنے والے سنی کو ڈھونڈتے ہیں، وہ علماء کو نہیں تلاش کرتے۔ اگر بات سمجھنا ہو، علم حاصل کرنا ہو، اپنی اصلاح کرنا ہو، باطل نظریے سے توبہ کرنا ہو تو علماء کے پاس آئیں، لیکن انہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا، انہیں تو آپ کو کنفیوز کرنا ہے، انہیں تو آپ کا ذہن خراب کرنا ہے، انہیں تو آپ کو بھی اس کام سے روکنا ہے۔ آپ بتائیے، اگر کوئی پوچھ بیٹھے، حضرت بلال تو اذان سے پہلے کبھی درود نہیں پڑھتے تھے، نہ بخاری شریف میں نہ مسلم شریف میں کوئی ایک حدیث دکھاؤ۔ یہ جو آج کے دور کے لوگ آپ کے یہاں خاص طور پر اذان سے پہلے درود شریف پڑھتے، یہ کہاں سے ثابت، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا آپ حضرت بلال سے بڑے عاشق رسول ہو گئے؟ صدیق اکبر کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا، عمر فاروق اعظم کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا۔ آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اگر کوئی کل سوال پوچھ بیٹھے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ اگر کوئی پوچھ بیٹھے کہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا کہاں سے ثابت ہے، حضور کا نام سن کر انگوٹھا چومنا کہاں سے ثابت ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس لیے میں معذرت کے ساتھ یہ تلخ بات کہنا چاہوں گا، موجودہ دور میں ہمارے اور آپ کے لیے بے پناہ ضروری ہے، اپنے بعد اپنی نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو محض رسم و رواج والا سنی مت بناؤ، انہیں علم اور عمل والا سنی بنانے کی کوشش کرو۔
میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. نماز جنازہ میں کتنی تکبیر ہوتی ہے جی؟ 4. ٹوٹل 4 ہوتی ہے. عید بقرعید میں 6 زائد ہوتی ہے، یعنی ریگولر تکبیروں سے زیادہ 6. پہلی رکعت میں 3 ایکسٹرا، دوسری رکعت میں 3 ایکسٹرا. یاد ہے کہ نہیں ابھی آپ کو؟ 6 زائد تکبیر. لیکن نماز جنازہ میں ٹوٹل 4 شروع سے آخر تک. کبھی آپ نے سوچا اگر میں نماز جنازہ میں اس وقت شریک ہوا جب 2 تکبیر ہو چکی تھی، مجھے آخر کی 2 ملی، تو جو 2 مجھ سے چھوٹ گئی تھی وہ مجھے کیسے پڑھنا ہے؟ وہ تکبیر لینا ہے کہ سلام پھر دینا ہے؟ کبھی آپ نے سیکھنے کی کوشش کی؟ عید بقرعید کی نماز میں آیا اور پہلی رکعت مجھ سے مس ہو گئی، میں دوسری رکعت میں شریک ہوا، تو جو پہلی رکعت میں 3 تکبیریں جاتی رہیں اس کا کیا کرنا ہے مجھے؟ اسی لیے آپ کبھی غور کرنا، میں نے انالائز کیا، دیکھا ہے. آپ جمعہ میں پلٹ کر دیکھو تو پیچھے 2-3 صف کھڑی ہو جائے گی. سلام کے بعد امام صاحب نے سلام پھیر دیا، 2-3 صفیں کھڑی ہوں گی کیونکہ ان کی ایک آدھ رکعت چھوٹ گئی ہوگی. آپ 5 وقت نماز میں دیکھیں تو پیچھے 8-10 آدمی کھڑے ہو جائیں گے. لیکن عید بقرعید میں آپ سلام پھیرنے کے بعد پلٹ کر دیکھیں، ایک بھی آدمی شاید آپ کو پیچھے کھڑا دکھائی نہیں دے گا. اگرچہ دیر سے شریک ہوا ہوگا، 1 رکعت ہی ملی ہوگی، لیکن پھر بھی وہ امام صاحب کے ساتھ میں سلام پھیر دے گا، یہ سوچ کر کہ اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. اس کی وجہ کہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے ایک تو میں نے امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی اور جو ایک چھوٹ گئی ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے. تو کیا ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں؟ غوث اعظم، ابھی آپ نے سنا، غوث اعظم مادر ذات ولی ہیں، ولی بائی برتھ ہیں، کریکٹ ہے نا؟ ولی بائی برتھ. اور صرف ولی بائی برتھ نہیں، رب نے وہ مقام دیا سارے ولیوں میں. حضور غوث پاک وہ ہیں جو اپنی والدہ کے شکم سے 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے ہیں. محبت سے کہیں. اچھا، لوگوں کو یہ کرامت لگتی نہیں ہے، اسی لیے لوگ سبحان اللہ بھی نہیں بولتے ہیں. وہ مردہ جلا دیا، ٹھوکر مار دی، مرغا کھڑا ہو گیا، اس پر سبحان اللہ کہیں گے، اس پر نہیں کہیں گے. ماں کی کوکھ سے 18 پاروں کا حافظ بن کر کوئی پیدا ہو، یہ کیا کمال کی بات نہیں ہے؟ کتنا بڑا کمال. اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، 18 پاروں کا حافظ بن کر بچہ اسی ماں کی کوکھ سے جنم لیتا ہے جو ماں خود بھی قرآن سے محبت کرنے والی ہوتی ہے. آج جب آٹا گونتے گونتے بگ باس دیکھیں گی، جب ویب سیریز دیکھتے دیکھتے روٹیاں بیلیں گی، جب ٹی وی سیریل بالاجی ٹیلی فلم کے سیریل دیکھتے دیکھتے دال پکائیں گی، چکن پکائیں گی، مٹن پکائیں گی، تو ایسی ماؤں کی کوکھ سے تو نچنیے ہی پیدا ہوں گے نا، ٹک ٹاکر پیدا ہوں گے، یوٹیوبر پیدا ہوں گے، گویے پیدا ہوں گے، اپنے ہی ماں باپ کے باغی پیدا ہوں گے، اپنے ہی ماں باپ کے نافرمان پیدا ہوں گے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ ریئل فیکٹ ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہے، کتابی بات نہیں ہے. رات بیٹا گھر کے کونے میں بیٹھ کر پب جی کھیل رہا ہوتا ہے اور ماں بستر پر لیٹے لیٹے کہتی بیٹا تھوڑا پانی پلا دے، تو بیٹے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ موبائل سائیڈ میں رکھ کر ماں کو پانی پلائے. ماں کو تاریخ دیتا ہے، جیسے جج بن کر بیٹھا اور ڈیٹ دیتا ہے نا، کہتے ہیں 5 منٹ رکو دیتا ہوں، یعنی ابھی ٹائم نہیں ہے، بہت بزی ہوں میں، 5 منٹ رکو. ماں بیچاری 5 منٹ نہیں 10 منٹ رکتی ہے. 10 منٹ کے بعد کا بیٹا پانی نہیں دیا تو پھر بھی دے گا نہیں، کہے گا 2 منٹ رکو، بس لے کر آ رہا ہوں 2 منٹ، یعنی ڈیٹ خالی نہیں ہے میری، بہت بزی ہوں میں، رکو 2 منٹ. اب بیچاری بوڑھی ماں سے پیاس برداشت نہ ہوئی، اٹھی اور اٹھ کر چلی خود پانی لینے. اندھیرے کی وجہ سے پاؤں میں ٹھوکر لگی، زمین پر منہ کے بل گری، سر دیوار سے زمین سے ٹکرایا، خون بہنے لگا اور صبح ہوتے ہوتے ماں کا انتقال ہو گیا. لوگ پوچھیں گے ماں کا انتقال کیسے ہوا، تو کہے گا رات پتہ نہیں اٹھی تھی کہاں جا رہی تھی، سر ٹکرا گیا، زمین سے انتقال ہو گیا. اور جب صبح اسی ماں کا جنازہ تیار ہو کر گاؤں والے قبرستان لے جا رہے ہوں گے نا، تو جو ظالم بیٹا رات کو 5 منٹ پہلے اٹھ کر ماں کو پانی پلانے کو تیار نہیں تھا، اب اسی کو 4 آدمی سنبھال رہے ہوں گے. ایسا دہاڑے مار مار کر روئے گا نا، کبھی دائیں گرے گا، کبھی بائیں گرے گا، کبھی چکر آ جائے گی، کبھی آنکھ بند ہو جائے گی. ایسا لگے گا دنیا کہے گی ماں کے بغیر کیسے جیے گا بیچارہ. اب اس کی ماں نہیں رہی، اب اس کا کیا ہوگا بیچارے کا. رات کو اٹھ کر پانی پلا دیتا تو شاید یہ انجام نہ ہوتا.
آج اولاد ایسی ہے. کیوں اولاد ایسی کیوں ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کبھی کبھی ہم سے مائیں کہتی ہیں حضرت میرا بیٹا مجھے 10 باتیں بولتا ہے نا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب میرے شوہر کو کچھ کہتا ہے نا مجھے بہت غصہ آتا ہے. میرا بیٹا جوانی کے جوش میں اپنے باپ کو اناپ شناپ بکتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کو پالنے میں میرے شوہر نے کتنی قربانی دی ہے، اس کے باپ نے کتنی محنت کی ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے باپ کی محنت کا. اور اپنے باپ کو برا بھلا بولتا ہے، میرا تو خون سوکھ جاتا ہے، میرا تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. اور کبھی کبھی مائیں آ کر کہتی ہیں کہ حضرت دعا کریے گا، میرا بیٹا پتا چلا ہے کہ برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے اب نشہ کرنے لگ گیا ہے، اب شراب پینے لگ گیا ہے، اب کوئی نشے والی چیز لینے لگ گیا ہے. میں اس ماں سے کہتا ہوں کہ تیرے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ ماں کہتی یہی 22-23 سال کا ہے. تو میں اس ماں سے کہتا ہوں کہ برے دوستوں کی صحبت میں کب سے پڑ گیا؟ تو ماں کہتی یہی کوئی 3-4 مہینہ ہوا. میں اس ماں سے کہتا ہوں کہ ماں تیری اولاد کے شرابی بننے کا رونا رہوں کہ تیری تربیت کا رونا رہوں؟ ارے 21-22-23 سال تک تیرے ساتھ تھا، 9 مہینے تیری کوک میں تھا، 2 سال تو نے سینے سے لگا کر اس کو اپنا دودھ پلایا تھا، اس کا رال ناک تھوک پیشاب پیخانہ تو نے صاف کیا تھا. 21-22 سال تیرے ساتھ تھا، تو کیسی ماں ہے 21-22 سال میں تو بیٹے کو نمازی نہ بنا سکی اور 3 مہینے کی دوستی نے اسے شرابی بنا دیا؟ سارا قصور دوستوں کا ہے، اولاد کا ہے، ماں کا کوئی قصور نہیں. آج ماں باپ اپنی اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ دنیاوی تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں. کانوینٹ میں ایڈمیشن کروائیں گے، پبلک اسکول میں ایڈمیشن کروائیں گے، فلاں اسکول ناسک کا سب سے ٹاپ ہے وہاں ایڈمیشن کروائیں گے. صبح 8 بجے فارم ملنے والا ہے، رات کے 10 بجے سے جا کر ماں برقعے میں بیٹھ کر لائن لگاتی ہے، کیونکہ فارم لمیٹڈ ہے، کوٹا مختصر ہے، اور اس اسکول میں ایڈمیشن کیسے بھی کرانا ہی ہے. رات بھر لائن لگایا، فارم مل گیا، فارم بھر کر سبمٹ کیا، بچے کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا. انٹرویو سے پہلے ماں باپ دونوں بچے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، صبح شام ہمٹی ڈمٹی جیک اینڈ جیل 1 2 3 ABCD. واٹ از یور نیم، واٹ از یور فادرس نیم، واٹ از یور مدرس نیم، واٹ از یور بردرس نیم. اس کو 24 گھنٹے اس کے پیچھے لگے رہیں گے. 3.5 پونے 4 سال کا بچہ صحیح سے پیشاب کرنے کی تمیز نہیں، ابھی بھی ڈائپر پہنتا ہے، اس کو رٹا لگاتے ہیں کہ انٹرویو میں کسی طرح پاس ہو جائے. اور اگر مان لو انٹرویو دینے کے بعد لسٹ میں اس کا نام نہیں آیا تو پھر وہ بروکر کو تلاش کریں گے، دلال تلاش کریں گے. 2 لاکھ لگتا ہے تو چلے گا، 3 لاکھ لگتا ہے تو چلے گا، ایڈمیشن اسی اسکول میں کرانا ہے. میں کہتا ہوں اپنی اولاد کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرانے کے لیے آپ نہ جانے کتنے جتن کرتے ہو، لیکن آپ کا وہی بچہ انٹرویو میں پاس ہو جائے. آپ نے ABCD جیک اینڈ جیل ہمٹی ڈمٹی سب یاد کروا دیا، وہی بچہ پڑھتے پڑھتے جب 10th میں پہنچتا ہے تو 10th میں پہنچا 15-16 سال کا ہو گیا. کیا ماں باپ کو کبھی یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بالغ ہو چکا ہے، اسے صحیح سے وضو کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اپنے باپ کی طرح ہفتے میں 1 بار جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے مسجد میں چلا جاتا ہے، لیکن کچھ پڑھنا وڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ کیا ماں باپ اس بات کی فکر کرتے ہیں؟ پھر اولاد سے کیا توقع، اولاد سے کیا ملے گا؟ آپ بو گے ببول اور یہ سوچو گے کہ مجھے آم کھانے کو ملیں گے. آپ نے لگایا ببول اور یہ سوچو گے میرے آنگن میں گلاب کے پھول مہکیں گے. کہاں سے ممکن ہے آپ بتائیے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہماری سوسائٹی میں ایجوکیشن پر جتنا خرچ کیا جاتا ہے اس سے کئی گنا اس سے زیادہ شادی بیاہ میں لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں. آج کے دور میں شادی بیاہ اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے. آج کے دور میں موبائل بھی اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے. آج کے دور میں بچہ کس اسکول میں پڑھتا ہے یہ بھی اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے. آپ کا بچہ کون سے اسکول میں ہے؟ میں کیسے کہہ دوں کہ گورنمنٹ کے اسکول میں ہے؟ میں کیسے کہہ دوں کہ اردو میڈیم میں پڑھتا ہے؟ میں کیسے کہہ دوں؟ اسٹیٹس سمبل ہے. میری سالی کا بیٹا وہاں پڑھتا ہے، میرے دوست کی بیٹی وہاں پڑھتی ہے. آپ بتائیے ہے کہ نہیں ہے؟ اب تو وہ دور آ گیا بیٹی بیٹا کند ذہن، جیسے تیسے 48 52 54% میں 10th پاس کر لیا، جیسے تیسے دھکے مار مار کر 10th کلیئر ہو گیا، اب اس کو نیٹ میں ڈال دیں گے. جو 10th صحیح سے نہ نکال سکا اچھے پرسنٹیج کے ساتھ، وہ نیٹ کی تیاری کیا کرے گا؟ آپ بتائیے.
ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو خرچ کرنا ہے، بس ہم خرچ کر رہے ہیں، وہ MBBS کر لے گا. ہے پاسبل؟ کند ذہن ہے، اس کے ذہن میں کوئی بات بیٹھتی نہیں ہے. کیسے؟ یہ ساری چیزیں اسٹیٹس سمبل بن چکی. میرا بیٹا بنگلور میں انجینئرنگ کر رہا ہے، میری بیٹی نیٹ کی پڑھائی کر رہی ہے. یہ اسٹیٹس سمبل ہے لوگوں کے لیے. شادیوں میں کتنا خرچ ہوتا ہے اسٹیٹس سمبل کے طور پر. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، معذرت کے ساتھ کہوں گا، اگر ان علماء میں سے کوئی آپ کے پاس آ جائے مدرسے کے نام پر مانگنے کے لیے، مسجد کے نام پر مانگنے کے لیے، کسی غریب بچی کی شادی کے لیے مانگنے کے لیے، تو اس میں ہمارے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہماری جیب سے اس کے لیے مال نہیں نکلے گا. لیکن جب شادی بیاہ کا موقع ہوگا اپنی اوقات سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کریں گے، یہ کہہ کر کہ کہاں روز روز شادی ہوتی ہے. کبھی کبھی تو موقع ملتا ہے. کبھی کہتے ہیں یہ خاندان کی پہلی شادی ہے، کبھی کہتے ہیں یہ خاندان کی آخری شادی ہے، کبھی کہتے ہیں یہ پہلے بیٹے کی شادی ہے، کبھی کہتے ہیں سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی ہے، اور یہی کہہ کر ہم اسی میں لگے رہتے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، غوث اعظم ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے. توجہ ہے نا آپ کی؟ ولی بن کر پیدا ہوئے، 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے. آپ کو سن کر تعجب ہوگا، ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں نا. 18 پاروں کے حافظ، باقی کتنے پارے بچے جی؟ ٹوٹل کتنے پارے ہوتے ہیں؟ 18 یاد کر لیے، کتنے بچے؟ اب یہ جو 12 بچے تھے اس کا کیا ہوا؟ تو قربان غوث پاک کی والدہ پر 18 ماں کے شکم میں یاد کیا تھا، اور باقی 12 پیدا ہونے کے بعد آپ کی ماں نے آپ کو یاد کرا دیا ہے. یعنی غوث پاک کسی مدرسے میں جا کر حافظ نہیں بنے، ماں نے آپ کو حافظ قرآن بنایا ہے. محبت سے کہیں، ماں نے آپ کو حافظ قرآن بنایا ہے. آج ایک ماں دکھاؤ مجھے، ایک ماں جو بیٹے کو فجر میں اٹھانے والی ہو. ایک ماں دکھاؤ جو بیٹی کو بے پردہ اسکول کالج جانے سے روکنے والی ہو. ایک ماں دکھاؤ. بلکہ اب تو ہم اتنی ترقی کر چکے، اگر کسی کی بیٹی برقع پہن کر شادی میں جانا چاہے تو ماں خود کہتی ہے کہ یا یہ کیا پہن لیا تو نے، میرے ساتھ چلنا ہے تو اس کو اتار. اور کیا سوچتے ہیں جانتے ہو؟ وہ سوچتے ہیں کہ برقع وہ پہنے جس کا چہرہ دکھانے کے قابل نہ ہو، جس کی شکل صورت قابل قبول نہ ہو، وہ برقع پہنے. اللہ نے حسن دیا ہے، اللہ نے جلوے دیے ہیں، اللہ نے رنگ دیا ہے، اللہ نے خوبصورت آنکھیں دی ہیں، لمبے بال دیے ہیں، تو چھپانا نہیں، نمائش کرنا ہے. اور بعض عورتوں کی مینٹیلٹی بن چکی ہے کہ شادی بیاہ کا موقع تو ہوتا ہے بیٹیوں کی نمائش کرنے کا، اپنی بیٹیوں کو دکھائیں گے فنکشن ہال میں تبھی تو اس کے لیے رشتے آئیں گے. اگر چھپا کے رکھیں گے تو رشتہ کیسے آئے گا؟ آپ بتائیے. اب یہاں ایک بات عرض کر دوں، آپ کو سنائی دے رہا ہے نا؟ مجھے جو وقت دیا گیا نا اسی پر بات ختم کروں گا. آپ تھکے تو نہیں نا؟ ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ. آپ نے، ہماری بہنیں بھی سنیں، آپ نے غوث اعظم کے والد کی وہ سیب والی کرامت تو سنی ہوگی. آپ نے سیب کھایا، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے عبداللہ سمائی کے باغ کا ایک سیب بنا اجازت کے کھایا. اب اس کا کفارہ ادا کرنے آئے تو آپ نے کفارہ کیسے ادا کیا؟ مختلف روایات ہیں، جو مشہور ہے میں بتاؤں. عبداللہ سمائی نے کہا 10 سال تک تمہیں میرے باغ کی باغبانی کرنی پڑے گی. کریکٹ ہے کہ نہیں؟ 10 سال تک باغ کی باغبانی کی، سوکھے پتے جھاڑو دے کر اٹھاتے، پکے ہوئے پھلوں کو توڑتے، اس کی گنتی کرتے، بازار میں لے جا کر بیچتے، رقم لا کر باغ کے مالک کے حوالے کرتے، ان کی بکریاں چراتے، ان کے گھر کا پانی بھرتے، ان کے باغ کا پہرا دیتے. یہ ساری ڈیوٹی کرتے رہے 10 سال تک. 10 سال کے بعد کا حضور وہ جو سیب میں نے کھایا تھا کیا آپ معاف کریں گے؟ تو آپ نے سنا، بڑی مشہور روایت ہے. عبداللہ سمئی نے کہا کہ ابھی تجھے ایک اور کام کرنا ہوگا. آپ نے کہا وہ کیا کام؟ کہا میری بیٹی سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا. میری بیٹی سے. سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ مشہور روایت. پھر نکاح ہو گیا. میں واقعے کی طرف نہیں جاتا. نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد جب پہلی رات اپنی بیوی کو دیکھا تو گھبرا کر کمرے سے باہر نکل آئے. یہ سوچ کر باہر نکل آئے کہ جتنے عیب میرے سسر صاحب نے میری بیوی میں گنائے تھے
اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے. انہوں نے کہا گونگی ہے، بہری ہے. میں جب کمرے میں گیا میں نے سلام کیا تو اس نے جواب دیا. اب ظاہر ہے جواب دیا تو سنا بھی ہوگا، تو یہ تو بہری نہیں ہے، یہ تو جواب دے رہی مطلب گونگی بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا تو قریب جا کر دیکھا، گھبرائے کہ جتنی چیزیں گنائی گئی تھی اس میں وہ کوئی عیب نہیں ہے. واپس پلٹ کر آئے اور پھر آنے کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ نے سن رکھا ہے. اب اے سنیوں، صرف یہاں میں بتانا چاہتا ہوں، ہماری قوم کی ہر بیٹی سن لے، ہر بہن سن لے، ہر ماں سن لے، اسی باغ میں عبداللہ سمئی کا مکان موجود تھا اور اسی مکان میں آپ کی بیٹی فاطمہ ام الخیر رہا کرتی تھی، اور اسی باغ میں ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کڑیل جوان باغبانی کرتا تھا. آپ سوچے 10 سال آپ باغ میں رہیں اور ام الخیر کمرے میں رہی، لیکن 10 سال میں نہ انہوں نے باہر جھانک کر دیکھا نہ انہوں نے کمرے میں جھانک کر دیکھا کہ اندر یہ بوڑھا آدمی اکیلا رہتا ہے یا اس کے بیوی بچے بھی ہیں. آپ ذرا سوچیں کہ نہ اندر رہنے والی خاتون نے، عبداللہ سمئی کی بیٹی نے باہر والے نوجوان کو دیکھا، نہ باہر والے نوجوان نے اندر کمرے میں موجود لڑکی کی طرف دیکھا. اور جب شادی کے بعد پہلی رات دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ کون ہے. جتنی چیزیں گنائی گئی تھی عیب کے طور پر، اس میں تو وہ ساری چیزیں نہیں ہیں. وہ پلٹ کر آ گئے. اب کیا پتا چلا؟ پتا چلا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو اللہ نے جب پہاڑ جیسا تقوی عطا کیا تھا تو اللہ نے عبداللہ سمئی کی بیٹی کو، فاطمہ ام الخیر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرم و حیا کا پیکر بنایا تھا، پردے کا پابند بنایا تھا، خاتون جنت کی سیرت کے سانچے میں ڈھالا تھا. اور یہی وجہ تو ہے جب ماں شرم و حیا کی پیکر ہوتی ہے اور باپ تقوی کا پہاڑ ہوتا ہے تو ایسے ہی ماں باپ کے ملنے پر عبد القادر جیلانی جیسی اولاد جنم لیتی ہے. آج ابا آئی پی ایل دیکھ رہے ہیں اور اماں بگ باس دیکھ رہی ہیں. پھر نچنیے نہیں پیدا ہوں گے تو کیا پیدا ہوں گے؟ پھر بتائیے ایم ڈی کورکس لینے والے چرسی گنجڑی نہیں پیدا ہوں گے تو کیا پیدا ہوں گے؟ غوث اعظم مادرزاد ولی، آپ نے 18 سال تک جیلان میں رہ کر تعلیم حاصل کی. توجہ ہے نا آپ کی؟ اب میں کنکلوژن کی طرف چل رہا ہوں، بات کنکلوڈ کرتا ہوں. آپ نے 18 سال تک شہر جیلان میں جہاں آپ کی ولادت ہوئی آپ نے وہاں تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد آپ ماں سے اجازت لے کر بغداد شریف تشریف لے گئے. شہر بغداد اس وقت علم کا مرکز تھا. ماں سے اجازت لے کر چلے آپ. 18 سال کی عمر تھی. بعض روایات میں عمر کم بھی آتی ہے لیکن جو مشہور ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر آپ نے وہ سنا ہوگا، ماں نے کہا تھا بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا. میرے پیارے آقا کے پردوانوں غوث پاک کی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ غوث اعظم کے ہاتھ پر سب سے پہلے انہی 40 ڈاکوؤں نے توبہ کی تھی جو بغداد کے جنگل میں ملے تھے، لوٹنے کے لیے آئے تھے. سب سے پہلے انہی ڈاکوؤں نے، 40 ڈاکوؤں نے ماں سردار توبہ کی غوث پاک کے ہاتھ پر. آپ سوچئے ابھی بغداد پہنچے نہیں، ابھی مدرسے میں داخلہ لیا نہیں، ابھی آپ نے علماء کے استاد کے سامنے زانو ادب طے شروع کیا نہیں، ابھی تو آپ کی پڑھائی کا بغداد میں سلسلہ شروع نہیں ہوا، راستے میں 40 ڈاکوؤں نے توبہ کر لی. اب جب سفر پر نکلے حصول علم کے لیے تو غوث پاک کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے جب پڑھ کر واپس آئیں گے تو اللہ کیا مقام عطا فرمائے گا. مدرسے میں جا کر داخلہ لیا. تاریخ میں آتا ہے جو غوث اعظم جس مدرسے میں گئے، مدرسے نظامیہ اس کا نام تھا. یہ مدرسہ آپ کی آمد سے 30 سال پہلے قائم کیا گیا تھا. اور اس مدرسے کے کتابوں میں آتا ہے اس مدرسے کے سب سے پہلے پرنسپل امام غزالی رحمت اللہ تعالی تھے. یہ وہی مدرسہ جہاں شیخ سعدی نے پڑھائی کی ہے. یہ وہی مدرسہ جس کے پرنسپل علامہ جوزی بھی تھے. یہ وہ مدرسہ ہے. آپ سوچئے کتنا پائے کا. بلکہ ایک انگریز اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اپنی کتاب میں اس کی ریسرچ کی بنیاد وہ لکھتا ہے کہ غوث پاک نے جس مدرسے میں تعلیم حاصل کی وہ اس دور میں بغداد کا صرف مدرسہ یا مکتب نہیں تھا، وہ اس دور میں اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی جہاں کئی علوم پڑھائے جاتے تھے، کئی الگ الگ ڈپارٹمنٹس تھے، کئی الگ الگ سیکشنز تھے. فرمایا غوث اعظم نے وہاں اس مدرسے میں رہ کر 8 سال تعلیم حاصل کی، اور 8 سال میں آپ نے
امام شافعی کے مطابق، شافعی مسلک حنبلی مسلک کی وہاں تعلیم ہوتی تھی، آپ نے شافعی حنبلی مسلک پر تعلیم حاصل کی اور فرمایا گیا کہ آپ نے اس مدرسے میں 13 علوم پڑھے، اور جو 13 علوم غوث پاک نے پڑھا ہے وہاں پر فرمایا گیا کہ 13 علوم جیسے آج مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں ایسے ہی آپ نے نہیں پڑھا، آپ نے ہر سبجیکٹ پر گویا پی ایچ ڈی کر لی ہے وہاں پر، ہر سبجیکٹ میں۔ یہ ظاہری 13 علوم تھے، باقی رب نے کتنے علوم پر مہارت عطا کی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے جب غوث اعظم سے محبت کرنے والے، غوث اعظم کی غلامی کا دم بھرنے والے، صبح شام غوث اعظم کی محبت کے ترانے گنگنانے والے، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو اللہ نے 100 سے زائد علوم پر مہارت عطا کی، تو جب غوث اعظم کے غلام کو اللہ نے 100 سے زائد علوم پر مہارت عطا کی ہے تو غوث پاک کو اللہ نے کتنے علوم پر مہارت عطا کی ہوگی؟ غوث اعظم نے 8 سال پڑھائی کی، اور جانتے ہو غوث اعظم کا تعلق غریب گھرانے سے نہیں تھا۔ ہم سنتے ہیں نا غوث پاک نے پتے کھا کر، پانی پی کر، بھوکے رہ کر، گری پڑی حلال جائز چیزیں اٹھا کر کھا کر گزارا کیا، غربت کی وجہ سے نہیں، یتیمی کی وجہ سے نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، غوث اعظم کے نانا، ابھی آپ نے سنا، عبداللہ سمئی کا باغ تھا جیلان میں، سیب کا باغ تھا، مالدار آدمی تھے، ہر مہینے وظیفہ بھیجتے تھے غوث پاک کو، مدرسے کی پڑھائی کا خرچ، ہاسٹل کا خرچ، کھانے پینے کا خرچ ہر مہینے پابندی سے جناب عبداللہ سمئی بھیجا کرتے تھے۔ لیکن غوث پاک کی شان یہ تھی کہ اسی مدرسے میں پڑھنے والے کچھ یتیم بچے، غریب بچے، کمزور بچے جو ان ساری چیزوں کا انتظام نہیں کر سکتے تھے، غوث پاک کے نانا کے ہاتھوں، نانا کی طرف سے جیسے ہی وظیفہ آتا تھا، جس دن وہ مال آپ کو ملتا تھا، غوث پاک شام ہوتے ہوتے غریب طلبہ میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے، ہاسٹل کا پیسہ بھی آپ جمع نہیں کراتے تھے، بلکہ درس گاہ ختم ہوتی نا، پڑھائی مکمل ہوتی تو کتاب لے کر بغداد کے جنگل کی طرف چلے جاتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو بات بتانا مقصد ہے، غوث اعظم نے 8 سال بھوکے رہ کر، درختوں کے پتے کھا کر، گری پڑی حلال جائز چیزیں کھا کر، اٹھا کر کھا کر، صرف پانی پی کر گزارا کیا، لیکن بغداد کے مدرسے میں 8 سال تعلیم حاصل کی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جو ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہو، 18 پاروں کا حافظ بن کر پیدا ہو، وہ بھی بوڑھی ماں سے اجازت لے کر بغداد کے مدرسے میں جائے، داخلہ لے، علماء کے سامنے زانو ادب طے کرے اور دین کا علم سیکھنے کی کوشش کرے، ولیوں کا امام ہو کر، مادر ذات ولی ہو کر غوث اعظم مدرسے میں جا کر دین سیکھتے ہیں، اور ہم اپنی ماں کی کوکھ سے انگوٹھا چھاپ پیدا ہوتے ہیں اور اپنی قبر میں بھی انگوٹھا چھاپ چلے جاتے ہیں۔ میں نے 2-3 سوال کیے تھے شروع میں، کیا ان سوالوں کا جواب ہمارے پاس ہے؟ اگر کوئی پوچھے یا رسول اللہ کہنا کہاں سے ثابت، انگوٹھا چومنا کہاں سے ثابت، کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا کہاں سے ثابت، اولیاء کی قبروں پر چادر چڑھانا کہاں سے ثابت، یہ 11ویں کا جلوس نکالنا کہاں سے ثابت، یہ 12ویں کے جھنڈے لگانا کہاں سے ثابت؟ کیا کرو گے؟ یا تو آستین چڑھا کر ہاتھا پائی پر اتر آؤ گے، یا تو گریبان پکڑ لو گے، یا تو کہو گے آئندہ ایسے سوال کیا تو زبان کھینچ لوں گا، آج کے بعد تو میرے لیے مر گیا، میں تیرے لیے مر گیا۔ آپ 10 باتیں تو کہو گے لیکن ایک دلیل پیش نہیں کر سکو گے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اپنی نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو دین سیکھنے کی کوشش کرو، صرف رسم و رواج والے سنی مت بنو۔ غوث اعظم ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہو، پھر بھی مدرسے میں جا کر دین سیکھتے ہیں۔ 18 سال کی عمر تک آپ نے جیلان میں علم حاصل کیا، پھر اس کے بعد 8 سال تک جا کر بغداد میں علم حاصل کیا۔ جب غوث اعظم نے اپنی زندگی کا اچھا خاصا حصہ دین کو سیکھنے میں خرچ کر دیا ہے، کیا ہم تھوڑا سا وقت دے کر اپنی نماز کو صحیح سے ادا کرنا نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ مجھے بتائیں، میں علماء کی موجودگی میں ایک سوال پوچھتا ہوں۔ مجھے بہت پہلے یو پی سے کال آیا تھا، یہ سوال آپ سے پوچھتا ہوں،
यूपी से एक कॉल आया था, उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे इमाम साहब जो है ना, हमारे गांव से तकरीबन 100-150 किलोमीटर दूर रहते हैं, वो उस गांव के हैं, हमारे यहां इमामत करते हैं। इत्तेफाक कैसा हुआ कि इमाम साहब 15 दिन की छुट्टी पर गए हैं और इमाम साहब के जाने के बाद हमारे गांव में एक शख्स का इंतकाल हो गया है। अब उस आदमी की नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं है। आप हमें बताएं नमाज़े जनाजा कैसे अदा की जाए। मैंने उनसे कहा किसी को तलाश करो, आसपास के गांव में तलाश करो, कहीं कोई और मस्जिद होगी 10, 15, 20, 25 किलोमीटर दूर, वहां जाओ। उन्होंने कहा हजरत दरअसल गर्मी का मौसम है, मैयत को ज्यादा देर रख नहीं सकते, यूपी की गर्मी आप जानते हैं, हमें डर है कि कहीं तलाश करने के चक्कर में मैयत खराब होना ना शुरू हो जाए, तो आप हमें कोई रास्ता। मैंने कहा और रास्ता क्या बताऊं? तो उन्होंने रास्ता बताया। उन्होंने कहा क्या हम टेप रिकॉर्ड पर नमाज़े जनाजा लगाकर उसके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? टेप रिकॉर्ड पर लगा दें और हम उसके पीछे खड़े हो जाएं। मैंने कहा हाँ, ऐसे पढ़ तो सकते हो आप, लेकिन आप नियत कैसे करोगे? हमेशा नियत करते हो पीछे इस इमाम के, आज क्या कहोगे पीछे इस टेप रिकॉर्ड के? मैंने कहा नियत कैसे करोगे आप बताओ। और मैंने कहा अगर ये हो जाए तो इमाम साहब से कहना कि हजरत अब आपको आने की जरूरत नहीं, अब तो 5 वक्त भी इसी तरह पढ़ लिया करेंगे, टेप रिकॉर्ड के पीछे पढ़ लेंगे, अब तो इमाम की जरूरत ही नहीं, टेप रिकॉर्ड को इमाम बना लो, उसी से जुमा पढ़ो, उसे से ईद बकरीद पढ़ो, निकाह के लिए भी किसी को बुलाना नहीं, टेप रिकॉर्ड लगा देना, खुतबा भी हो जाएगा, कबूल भी हो जाएगा। मैंने कहा इमाम साहब कब से हैं आपके गांव में? कहा 12 साल से। मैंने कहा 12 साल में आप में से कोई भी आगे बढ़कर इमाम से कम इतना तो सीख लेता कि नमाज जनाजा कैसे पढ़ाई जाती है। आपके गांव में एक भी काबिल आदमी नहीं, अल्लाह ने फजल फरमाया, किसी को भेज दिया था नेमत के तौर पर, तो 12 साल में क्या उससे इतना भी नहीं सीख सके आप? सिर्फ तनख्वाह देते रहे, उससे इमामत करवाते रहे, फातिहा करवाते रहे, कुर्बानी कराते रहे, अकीके की दुआ करवाते रहे, निकाह पढ़वाते रहे, जनाजा पढ़वाते रहे, उससे कुछ सीखने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा अपने इमाम से क्यों सीखने की कोशिश नहीं की? हालात ऐसे बन गए, अब बताओ क्या करोगे? तुम्हें रास्ता सुझाई नहीं देता मेरे प्यारे आका के पैरवानों। इसलिए गौस पाक का महीना चल रहा है, मैं उलमा की मौजूदगी में यह बात जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, ये जो उलमा की जमात आपके सामने नजर आती है, इन उलमा की जमात को हल्के में मत लेना। आपकी मस्जिद का इमाम महज 5.5-6 फीट का एक आम इंसान नहीं है। आपकी मस्जिद के मुसल्ले को जिसने संभाल रखा है और सुबह शाम अल्लाह के घर को जो आबाद करता है, वो कोई एक आम इंसान नहीं है, बल्कि आपकी मस्जिद का इमाम जो है वो अल्लाह की नेमत है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, उससे फायदा हासिल करो, उससे दीन सीखने की कोशिश करो। मैंने जितने सवालात किए हैं, हम में से कितने हैं जो इन सवालों का जवाब दे सकते हैं? आप बताइए। गौस पाक मादर जात वली होकर दीन सीखें। आपने तालीम हासिल की, अब 5 मिनट में बात मुकम्मल करता हूं, इजाजत है आपकी। गौस पाक ने तालीम हासिल की, उसके बाद आपने अपना मदरसा कायम किया। तवज्जो है ना आपकी? गौस आजम ने अपना मदरसा शुरू किया। जब अपना मदरसा शुरू किया गौस आजम ने, तो दूर दराज से लोग आने लगे मदरसे में दाखिले के लिए। गौस आजम ने दाखिला लेना शुरू किया, जगह कम पड़ने लगी, आपने और एक्सटेंड किया, आपने और एक्सटेंड किया। गौस आजम का मदरसा इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा कि गौस आजम के मदरसे से हर साल तकरीबन 3000 बच्चे फारिग हुआ करते थे। यह करामत नहीं है जी? तो सुभान अल्लाह नहीं बोला आपने? मैं यूपी जाता हूं, बिहार जाता हूं, वेस्ट बंगाल जाता हूं, झारखंड जाता हूं, उड़ीसा जाता हूं, मैंने देखा किसी मदरसे में 3 बच्चे हाफिज हो जाए ना, 3 बच्चे, तो 3 बच्चों की दस्तार बंदी में 5 लाख रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, ताकि पता चले सबको कि 3 बच्चे हाफिज बन गए। 3 बच्चे, 3 बच्चों की, 5 बच्चों की, 7 बच्चों की दस्तार बंदी में
سب سے بڑے عالم کو بلایا جائے گا، لاکھوں روپے خرچ کیا جائے گا۔ غوث پاک کے مدرسے سے ہر سال 3000 بچے فارغ ہوتے تھے، اور غوث اعظم نے تقریباً 1,00,000 بچوں کو پڑھایا ہے۔ آپ کے تقریباً 1,00,000 شاگرد ہیں، اور جانتے ہو آج مدرسے سے بچہ فارغ ہوتا ہے تو یا تو کوئی مدرسہ ڈھونڈتا ہے، یا تو کوئی مسجد ڈھونڈتا ہے، یا تو کوئی مکتب ڈھونڈتا ہے۔ اگر کچھ نہیں ہوا تو ٹیوشن پڑھا کر گزارا کرے گا، سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دے گا، وہ دعا تعویذ کی لائن میں اتر آئے گا۔ آج کوئی مدرسے سے اگر حافظ بن کر، عالم بن کر، مفتی بن کر نکلتا ہے تو مسجد، مدرسہ، مکتب ڈھونڈتا ہے۔ لیکن غوث اعظم کے جو مریدین تھے، آپ کے جو شاگرد تھے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے مسلمانوں کی سب سے پہلی فوج جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، مسلمانوں کی اس پہلی فوج میں سینکڑوں شاگرد، سینکڑوں فوجی ایسے تھے جو غوث پاک کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ غوث اعظم کے شاگرد صرف قرآن پڑھنا، نماز پڑھانا، نماز جنازہ پڑھانا ہی نہیں جانتے تھے، بلکہ زمانے کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے کی طاقت رکھتے تھے۔ غوث اعظم کے کئی شاگرد اس دور کے مسلم بادشاہوں کے وزیر تھے، ان کے سپہ سالار تھے، ان کے مشیر تھے۔ یعنی غوث اعظم کے جو 3000 شاگرد فارغ ہوتے تھے، وہ مسجدیں ہی، مدارس و مکاتب ہی نہیں ڈھونڈتے تھے، بلکہ وہ بادشاہوں کے مشیر و وزیر بنتے تھے، سپہ سالار بنتے تھے۔ اپنے شاگردوں کو صرف کتابی کیڑا نہیں بنایا تھا، غوث اعظم نے زمانے کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے کی انہیں صلاحیت عطا کی تھی۔ ہم بھی اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ دنیاوی تعلیم دیں، کراؤ نیٹ، بناؤ انجینئر، کراؤ MBA، بناؤ CA، بناؤ بزنس مین۔ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو، لیکن اپنی اولاد کو کم سے کم اس قابل تو بنا دو کہ آپ کے انتقال کے بعد صرف ڈاکٹر، انجینئر، CA، لائر نہ رہے، آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بھی بن جائے، آپ کی قبر پر آ کر فاتحہ پڑھنے کے قابل بن جائے۔ ورنہ ہم نے کئی بیٹے دیکھے ہیں، باپ کے مرتے ہی باپ کی آنکھ بند ہوئی، بیٹا فوراً کروڑ پتی بن گیا، لیکن جب 3 دن کے بعد اسی باپ کی قرآن خوانی ہوگی تو مدرسے کے بچے قرآن کا پارا لے کر بیٹھے ہوں گے، اور بیٹا جو ہے وہ انتظامیہ کے نام پر دائیں بائیں گھوم رہا ہوگا، اپنے باپ کے لیے ایک سورہ پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ صلاحیت نہیں رکھتا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، علم حاصل کرو، دین سیکھو، علماء سے محبت کرو، علماء کی مدد کرو، دین کی مدد کرو۔ آج لوگوں کی نظر ہماری مساجد پر ہے، اذان کانوں کو چپتی ہے، آج بار بار مدارس پر حملہ کیا جاتا ہے، آج علماء کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، آج اسلامک آرگنائزیشنز کو، NGO کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ہمارے علماء کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ایسے میں اپنے رشتے کو دین سے مضبوط کرنے کی کوشش کرو، کہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے مالدار بنایا ہے، کیپیبل بنایا ہے، آپ اگر طاقت رکھتے ہو، مساجد کی طرف اپنے مال کے منہ کو کھول دو، مدارس کی طرف اپنے خزانوں کے منہ کو کھول دو، علماء کی خدمت کرو، دین کا کام کرنے والوں کی خدمت کرو، ان کے دست و بازو بن جاؤ۔ آپ کے پاس جب بھی مدد کے لیے آئیں، اگر آپ کیپیبل ہو تو ان کی مدد کرنے کی کوشش کرو، جیسے بھی ہو سکے۔ یاد رکھنا، جتنا کماؤ گے، جتنا کھاؤ گے، جتنا پیو گے، سب کچھ یہیں درا کا درا رہ جائے گا، اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر جانے والے نہیں ہو۔ یہ چاہے جوڑا کتنا مہنگا ہو، مکان کتنا مہنگا ہو، انٹیریئر کتنے کا کروا لیا ہو، کتنے بڑے 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل میں جا کر اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت کھا لی ہو، لیکن قبر میں جانے کے بعد یہ تیرا پورا کا پورا بدن جو ہے کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جائے گا، ہاتھ تیرے کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اگر تو نے دین کے لیے اپنا مال خرچ کیا، اگر تو نے اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کیا، اگر تو نے مکتب، مدارس و مساجد کے لیے اپنا مال خرچ کیا، تو تیری قبر کو اللہ تبارک تعالیٰ تیرے اعمال کی وجہ سے جنت کا گہوارہ بنائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو اور بالخصوص علماء کرام کو، سید صاحب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے
اور ہماری آج کی اس محفل کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔